اے لوگو آمنو ایمان والو لا تسألو نہ سوال کرو ان شیئن ان چیزوں کے بارے میں ان تبد لکم اگر ظاہر کر دی جائے تمہارے لیے تسوکم تو تمہیں ناخوش ہو تمہیں بری لگے وَإِن تسألو اور اگر سوال کرو انہا اس کے متعلق حین ینزل القرآن جب اتارا جاتا ہے قرآن تبد لکم ظاہر ہو جائے تمہارے لیے عفو اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالی انہا اس سے واللہ اللہ تعالی غفور حلیم بخشنے والا تحمل والا ہے قد سألہا تحقیق سوال کرتا ہے قوم سے من قبلکم تم سے پہلے ثم اصبحوا پھر صبح ہو گئی وہ بہا کافرین کفر کے اندر۔ ان آیات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بے جا سوال نہ کیا کریں، جن سوالوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایسے سوال نہ کیا کریں۔ سب سے پہلے اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے صحابہ کو واعظ کیا اور ایسا خطبہ دیا آپ نے کہ اتنا اس کے اندر ڈر بھی تھا، صحابہ رو پڑے اور انہوں نے اپنے سر نیچے کر لیے اور جیسے وہ صافے وغیرہ پگڑیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں وہ اپنے اوپر گرا لی اور رونے لگے۔ تو اسی طرح دوران ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ جو ہے وہ فلاں فلاں ہے۔ تو کثرت سے سوال شروع ہو گئے، کس نے کچھ پوچھنا شروع کر دیا، کس نے کچھ پوچھنا شروع کر دیا۔ تو اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ جو آپ نے خطبہ دیا تھا نا، آپ نے اس میں فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لو تو تمہیں ہنسی کم آئے اور رونا زیادہ آئے، تم ہنسنا بھول جاؤ اور بستروں میں لذت حاصل کرنا بھول جاؤ۔ یعنی جو میں دیکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ جنت اور جہنم دونوں دکھائی گئی تھی، عذاب قبر بھی دکھایا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو یہ خطبہ سن کے صحابہ کے دل کو بڑی یہ بات لگی، رونے لگے۔ پھر سوالات کے سلسلے شروع ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر اور اسلام دین کے اسلام ہونے پر ہم راضی ہیں۔ یعنی وہ کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ جتنے فتنے دنیا پہ اتر رہے ہیں ہم ان تمام فتنوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے ایسی بلائی اور برائی دیکھی ہے جو کبھی نہیں دیکھی ہوئی۔ جنت میرے سامنے لائی گئی، دوزخ بھی میرے سامنے لائی گئی، دیوار کے پیچھے سے بالکل نقشہ میرے سامنے کر دیا گیا، اور میں نے دیکھا جہنم کا بعض حصہ جو ہے نا وہ بعض کو کھا رہا ہے، اتنی سخت وہ جہنم ہے۔ تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ پتہ نہیں اب کون سا جو ہے مطلب کہ معاملہ نازل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے پھر سوال کرنے شروع کر دیے کہ میرا باپ کون ہے، فلاں کا مسئلہ کیا ہے، فلاں کا مسئلہ کیا ہے۔ تو وہ ڈر میں انہوں نے ایسے سوال کرنے شروع کر دیے جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ یعنی جیسے انسان بعض کا خوف زدہ ہو جاتا ہے تو پھر بات پہ بات کرتا ہے یا پھر چپ ہی کر جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کرنے شروع کیے تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جن کے بارے میں سوال کر کے تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کل بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ کیوں اٹھا لیا۔ کچھ کا کوئی سوال ہوتا ہے، کچھ کا کوئی سوال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ کیوں کیا۔ تو اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں، ایک عورت سوال کری تھی کہ کیا ہر عورت جو ہے وہ اپنے خامد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، حالانکہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تو ایسے مطلب کہ وہ سوال جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ سوال نہ کیا۔ جیسے موسیٰ کی قوم نے سوال کیے تھے، ہم نے پہلے اس بارے میں پڑھا تھا، ان کو جب بولا گیا کہ گائیں ذبح کرو، وہ سوال کرنے لگے گائیں کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، کتنی بڑی ہو، کتنی چھوٹی ہو۔ جتنے انہوں نے سوال کیے اتنی مشکلات آ گئی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں
کہ تم لوگ سوال نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے سوال کے برابر تمہارے اوپر پریشانی آ جائے۔ اب یہ تو ان کے لیے تھا نا کہ اس وقت اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہو رہا تھا، تو کیا آج ہم بھی سوال نہیں کر سکتے؟ ہم وہ سوال کریں گے جو دین کے متعلق ہوگا، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، حج کا طریقہ، روزے کیسے رکھنے ہیں، ٹائمنگ کے متعلق، عبادات کے متعلق، فرائض کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، یعنی جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے وہ سوال تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے بے جا سوال جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اس طرح کے سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح کے سوال نہیں ہونے چاہیے جن کا ہمارے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آپ نے پہلے کر لیے وہ تو میں نے معاف کر دیے، لیکن آئندہ تم ایسا کوئی سوال نہ کرنا کہ تمہاری اس سوال پہ پکڑ ہو جائے، کہ تمہیں پکڑا جائے کہ تم نے یہ سوال کیوں کیا۔ اس کے بعد آگے والی آیت ہے، ما جعل اللہ، نہیں حرام کیے، مقرر کیے اللہ نے، من بحیرۃ، بحیرہ، ولا صائبۃ، نہ صائبہ، ولا وسیلۃ، نہ وسیلہ، ولا حام، اور نہ حام، ولکن الذین، لیکن وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یفترون، وہ باندھتے ہیں اللہ پر کذبا، جھوٹ، واکثرهم، اور اکثر ان کے، لا یعقلون، نہیں سمجھتے، واذا قیل لهم، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، تعالوا، آؤ، الی ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، والی الرسول، اپنے پیغمبر کی طرف، قالوا، کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہم کو وہ باتیں، ما وجدنا، جو ہم نے پایا، علیہ، اس کے اوپر، آبانا، اپنے آباء و اجداد کو، اولو کانا، اگرچہ تھے، آباؤہم، ان کے باپ، لا یعلمون، نہیں جانتے تھے، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ اس آیت میں مشرکین مکہ، کفار نے جو کہ شرک کی باتیں ایجاد کی تھی، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم نے الفاظ پڑھے ہیں، اگر آپ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے تو دیکھیں، بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام، یہ 4 بتوں کے نام تھے۔ یہ جو جانوروں کو ان بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کو حرام نہیں کیا، یہ جانور تھے، میں نے ان کو حرام نہیں کیا، ان کو حرام تم نے خود کیا ہے۔ اب سب سے پہلے جو بحیرہ ہے وہ کیا ہے؟ کافر جو تھے نا، ان میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عمرو بن عامر خزاعی۔ اس نے یہ چاروں جو جانور ہے ان کو بتوں کے نام پہ چھوڑا تھا۔ اس نے یہ شرک اور اس نے یہ جاہلیت کا کام شروع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا عمرو بن عامر خزاعی جو ہے وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے یہ رسم ایجاد کی تھی۔ کون سی رسم؟ سب سے پہلے جانور کا نام ہے من بحیرہ، بحیرہ۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے پیٹ سے دودھ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام کر دیتے تھے، اس سے دوبارہ اس میں سے دودھ نہ نکالتے تھے، یعنی ایک جانور لیتے تھے اور وہ مادہ جانور ہوتا تھا، اس کا دودھ نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کا دودھ جو ہے نا وہ بتوں کے نام پہ، دودھ نکال کے تو بتوں کے نام پہ یا پھر اس جانور کو ہی بتوں کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے، اس میں سے دودھ پھر نکالتے ہی نہیں تھے وہ۔ تو یہ بحیرہ تھا۔ اس کے بعد ہے صائبہ۔ صائبہ اس جانور کو کہتے تھے جنہوں نے اس کو اپنے باطل معبودوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس جانور کا دودھ نہیں نکالتے تھے، اور یہ صائبہ ہے اس کے اوپر سواری نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر بوجھ نہیں رکھتے تھے، یعنی جیسے جانوروں کے اوپر چیزیں رکھ کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتی ہے نا، تو اس کے اوپر وہ چیزیں رکھ کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہیں لے کے جاتے تھے، یعنی اس کو آزاد کر دیتے تھے، اس کا نام تھا صائبہ۔ تو یہ ایک ہے بحیرہ اور دوسرا ہے صائبہ، اور اس کے بعد تیسرا ہے وسیلہ۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس کا سب سے پہلا پیدا ہونے والا بچہ مادہ ہوتا، اور اس کے بعد
پھر مادہ ہی ہوتا، یعنی وہ اونٹنی خود مادہ ہے نا، اس لیے جنم دے رہی ہے، اس کے بعد اس کا پہلا بچہ بھی مادہ تھا، دوسرا بھی مادہ تھا۔ اب دیکھا جائے تو ایسا تو ہو ہی جاتا ہے، یعنی ایک ہی جانور کے دو مادہ جانور تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن یہ اس کی سوچ تھی عمر بن عامر خزائی کی، تو وہ دوسرا جانور بھی اگر مادہ ہوتا تو اس جانور کو بھی پھر نہ وہ کھاتے نہ پیتے، بلکہ اس کو کیا کرتے، اس کو بھی چھوڑ دیتے، بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے۔ اس کے بعد چوتھا ہے حام۔ حام ایسا جانور ہوتا کہ اس نے خود بڑے جانور دیے ہوتے، پھر آگے اس کی نسل نے، پھر آگے اس کی نسل نے، یعنی وہ زندہ ہوتا اور اس کی آگے کتنی نسلیں چل پڑتی، تو پھر اس جانور کو بھی اپنے بزرگوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور کسی سے کوئی کام نہ لیتے۔ اور یہ جو کام ہے یہ عمر بن عامر خزائی نے کیا تھا، یہ جانور وہ نکال دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن جانوروں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں میں نے تو ان کو حرام نہیں کیا، تم نے کیوں حرام کیا؟ تو اس کو حرام کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو باقاعدہ دکھایا گیا تھا، حالانکہ کوئی برا تھا کوئی اچھا تھا، اس کی سزا اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں نہیں دکھائی تھی، لیکن اس طرح کے کچھ لوگ تھے جن کی دکھائی تھی۔ تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں اس کی پسلیاں پکڑی ہوئی ہیں، آنتڑیں پکڑی ہوئی ہیں، اور یہ جہنم میں ان کو پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا تھا، اور اس نے صاحبہ کو پکڑا ہوا تھا، اس نے اپنی آنتیوں کو پکڑا ہوا تھا اور اس میں گھسٹ رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے ان چار جانوروں کو ایجاد کیا تھا، یہ رسم اس نے ایجاد کی تھی۔ یہاں سے آپ آئیڈیا کریں کہ اگر کوئی انسان کوئی رسم ایجاد کرتا ہے، جتنے کرنے والے ہوتے ہیں نا ان سب کا گناہ اس ایجاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے بھی ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ اس نے جب معافی مانگی تو اللہ نے کہا تمہیں تو معاف کر دیتا ہوں اگر تم نے اکیلے نے کی ہوتی، لیکن تم نے جو اتنے پیچھے لگائے ہیں اور وہ کچھ مر بھی گئے ہیں ان میں سے، تو ان کی سزا تو تمہیں ملے گی نا، ان کو بھی ملے گی۔ تو دیکھا کریں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ایسا غلط کام ہے، پھر آپ کی طرف دیکھ کے کسی اور نے بھی شروع کر دیا ہے، تو آپ کو اپنا بھی گناہ ملنا ہے، آپ کو اس کا بھی گناہ ملنا ہے۔ جیسے آدم کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، تو قیامت تک جتنے قاتل ہوں گے ان سب کے گناہ میں سے آدم کے پہلے بیٹے کو اس کا گناہ ضرور ملے گا۔ اسی طرح جو مظلوم بن کے شہید ہوا تھا، جتنے مظلوم شہید ہوں گے ان سب کی مظلومیت کا ثواب آدم کے اس بیٹے کو بھی ملے گا جو خاموشی سے سر جھکا گیا، لیکن اس نے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ نہیں اٹھایا اور اللہ کے احکامات کو نہیں توڑا۔ تو خدا را کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کیا کریں جو دوسروں کے لیے رہنمائی بن کے آپ کے لیے عذاب بن جائے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ جہنم میں اس کے جلنے کی بدبو سے دوسرے جہنمیوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ کس کے جلنے کی وجہ سے؟ عمر بن عامر خزائی، جس نے یہ ساری رسمیں ایجاد کی تھی، بحیرہ کی رسم کو ایجاد کیا تھا۔ تو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بنو مد، اس کا نام تھا، تو اس کی دو اونٹنیاں تھی، اس نے دونوں اونٹنیوں کا دودھ جو تھا وہ اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا اور ان کے کان کاٹ دیے تھے۔ تو کچھ عرصہ کے بعد اس نے پینا شروع کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جن دو اونٹنیوں کے اس نے کان کاٹے تھے میں بھی وہی اونٹنیاں تھی یا جہنم کی اونٹنیاں، ظاہر ہے وہ جہنم کا عذاب، وہ جانور تو جہنم میں نہ جائے گا۔ اب وہ دو اونٹنیاں اس کے اوپر مسلط کر دی گئی جہنم کی، جو کہ آگ کی ہوں گی، جو کہ اس کے کان کاٹ رہی تھی اور اس کو روند رہی تھی اور اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ اور اس شخص کا نام عمرو بن لاہی بن کماعہ تھا، یہ اس کا بیٹا تھا جو کہ خزاع قبیلے والوں کا سردار تھا۔ اس نے کیا کیا تھا، اونٹنیوں کے جانور جو تھے ان کے کان کاٹ کے ان کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو حالانکہ یہ قبیلہ ایسا قبیلہ تھا، جس قبیلے کا یہ نوجوان تھا کہ بیت اللہ کے متولی تھے، یہ لوگ بیت اللہ کی وہ ساری صفائی کرنا، وہاں کے حاجیوں کا خیال رکھنا، یہ سارے کام یہ کرتے تھے، لیکن اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوئی کیونکہ اس نے رسومات ایجاد کر دی تھی۔ یعنی اللہ کو یہ رسومات ایجاد کرنے والا اور رسمیں کرنے والا سب سے برا لگتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
جس کے پاس مطلب کہ 5 اونٹنیاں ہوتی تھی نا، وہ بھی اس کو مطلب 5 مادہ نر ہوتی تھی، ایک کے بعد دوسری ایک کے بعد دوسری مادہ اونٹنیاں ہوتی جاتی تھی، اور جب 5 ہو جاتی تھی تو وہ ان کو ذبح کر ڈالتے تھے، اور اس کا گوشت پھر خود نہیں کھاتے، خود کھاتے تھے، عورتوں کو نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی 5 اونٹنیاں ہوگی، ایک کے بعد ایک ہوگی، لیکن ساری کی ساری وہ کیا تھی؟ نر ہی تھی، ساری کی ساری نر تھی۔ اب وہ 5 جب 5ویں تک پہنچ گئی تو اب انہوں نے ایک یہ بھی رسم ایجاد کی تھی کہ اب ہم نے اس کو کھانا نہیں ہے، اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، مطلب کہ اس کو رکھنا نہیں ہے، اب ذبح کر دینا۔ پھر وہ ذبح کرنے کے بعد خود کھاتے تھے، کہتے تھے عورتوں پر یہ حرام ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، وہ اس کو حرام کر لیتا ہے یا کچھ ایسا کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر جہنم جو ہے واجب کر دی جاتی ہے، اور جنت اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے رسومات کو ایجاد کیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت ساری آپ کو رسومات ملے گی جن کا تعلق دین سے سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ یہ مطلب کہ مہینہ جو ہے یہ شوال کا مہینہ ہے، غالباً اسی شوال کے بعد جو اگلا مہینہ ہے شاید اس کو خالی مہینہ کہتے ہیں یہ لوگ، مجھے علم نہیں ہے اس بات کا، خالی مہینہ کہتے ہیں اس کو۔ تو اس میں یہ لوگ شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر اس میں شادی کی تو ہماری بیٹیاں اولاد سے خالی رہ جائے گی، تو یہ بھی ایک رسم ہے۔ محرم میں شادی نہیں کرتے کہ اس میں سوگ منایا تھا، سوگ مناتے ہیں کہ اس میں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، تو یہ بھی ایک رسم ہے۔ اور بہت سارے کام کرتے ہیں، جیسے رجب آ جاتا ہے تو اس میں چنے بنا بنا کے تقسیم کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں مطلب کہ اس مہینے کی عظمت کے بارے میں بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ رجب ایسے، رجب ایسے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ آگے شبان آتا ہے تو اس میں بھی کرتے ہیں۔ مطلب کہ پورے سال میں شاید ہی کوئی مہینہ ایسا ہو جو خالی ہو رسومات سے۔ تو جس نے ایجاد کی ہے اس کو تو گناہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جتنے کرنے والے ہیں ان سب کو بھی گناہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کا نام تھا مالک بن نفلہ۔ وہ آپ کی خدمت میں آیا، اس نے بڑے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑا عجیب اس کا حال تھا۔ آپ نے پوچھا تجھے اللہ نے کچھ مال دیا؟ اس نے کہا جی میرے پاس اونٹ بھی ہے، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو تجھے اللہ نے بڑا مال دیا ہے، یعنی اتنا تجھے مال دیا اور پھر تو پھر گندے کا گندا ہی ہے۔ یعنی اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ اپنے کپڑے صاف ستھرے پہنے، اچھا صاف ستھرا رہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہزاروں کے چھوڑ کے لاکھوں کے اور کروڑوں کے کپڑے پہنے اور پھر فخر کریں، پھر دوسروں کو بھی بتائیں، یہ نہیں، لیکن صاف ستھرے رہے۔ گندا رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اللہ پسند کرتا ہے خوبصورتی کو، یعنی صفائی کو پسند کرتا ہے، اللہ خود بھی صاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ میرے اندر سے کسی کو اسمیل نہ جائے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا جی۔ اب نے اچھا یہ بتاؤ کہ جب اونٹ پیدا ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جیسے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی کے کان بھی کٹے ہوتے ہیں؟ کہتا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم کیوں کاٹتے ہو؟ کہتا رسم چلتی آ رہی، ہمارے بڑے کاٹتے تو ہم بھی کاٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی آج ہم بھی کہتے ہیں۔ کہا جائے نا یہ کام نہ کریں تو کیا جواب ملتا ہے؟ نہیں جی ہمارے بڑے کرتے ہیں۔ یہ مطلب کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے دوسرے دن یہ کل وغیرہ کرتے ہیں، یا 30 دن کرتے ہیں، پھر 20واں کرتے ہیں، پھر 40واں کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ وہ کہیں گے دلیل تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں کرتے ہیں آپ یہ کام؟ بس جی ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کام ہے ہمارے بڑے، یہی کام کافروں کا تھا، ان کو قرآن نے بڑی بار سمجھایا، منع کیا، انہیں آگے سے کیا کہا؟ نہیں جی جو ہمارے بڑے کرتے تھے ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ یعنی بڑوں کو لے کے وہ چلتے تھے، بڑوں کو لے کے آج ہم چل رہے ہیں۔ قرآن مجید میں 2-3 مقام ایسے ہیں جس میں یہ آیا تھا کہ اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ تمہارے بڑے سمجھدار نہیں تھے تو کیا تم نے بھی سمجھ نہیں پکڑنی؟ ابو طالب کیوں کافر فوت ہوا تھا؟ اس کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بابا کلمہ پڑھ لو، نے کیا کہا؟ نہیں ابو جہل کیا کہے گا، بڑے کیا کہیں گے، میرے خاندان والے کیا کہیں گے کہ جاتا ہے تب بھتیجے کے دین پہ مر گیا۔ یعنی یہ جو بات ہے نا ہمیں اللہ کے قریب نہیں جانے دیتی، ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تو رسومات کے اندر نہ پڑیں۔ آپ مہندی کی رسم دیکھ لیں، آپ شادی کی رسمیں دیکھ لیں جو کہ ایک دن کا ولیمہ تھا اور ایک دن کی برات تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو جنت کی
اور تو ہے ہی سنت، جو برات بھی ہے اس سے پہلے مہندی ہے، پھر کیا کہتے ہیں مائیوں کی رسم ہے، پھر قوالی نائٹ اب بنا لی گئی مزید، وہ بھی شاہی رات مطلب کہ قوالی کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے وہ فیملیاں جن کے پاس کے پیسے بھی نہیں ہوتے وہ بھی ادھار پکڑتے ہیں، کیوں پکڑتے ہیں؟ بچیاں کی خواہش پوری کرنی ہے۔ بچوں کی خواہش ایک ہے ہی حرام، ایک ہے ہی گناہ، پھر ساری رات وہ رسم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ فوتگی لے لیں، اس کے اندر بھی میت کو پریشان کر دیتے ہیں، یہاں سے رکھتے ہیں وہاں اٹھاتے ہیں، لال دوپٹہ سر پہ دیتے ہیں۔ کیوں دیا ہے کہ یہ جی اس کا خامد موجود ہے، ابھی یہ خامد کی موجودگی میں فوت ہوئی ہے، لہذا سرخ دوپٹہ جو ہے اس کے سر پہ دے دیا گیا ہے۔ تو مہندی لگا دیتے ہیں، بعض کا لوگ چوڑیاں ڈال دیتے ہیں، اور اگر اس کا خامد فوت ہو گیا پھر اس کے بال مطلب کاٹ دیتے ہیں، یہ تو ہندو کرتے ہیں، اس کی چوڑیاں توڑتے ہیں، تو کیا پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یعنی ہندوؤں میں اور ہمارے جو پاکستان مسلمان لوگ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا اتنا خاص۔ اور پھر دوسرے دن آئیں گے تو سفید کپڑے پہن کے آئیں گے، تو یہ ساری رسومات ہے۔ اب یہ سفید کپڑے تو میں نے چند سالوں سے دیکھے ہیں، پہلے نہیں تھے۔ قوالی نائٹ بھی اب یہ 2-3 سال سے سن رہے ہیں، پہلے نہیں تھی۔ تو جس نے بھی یہ ایجاد کی ہے، یہ سب نے جتنے نے قیامت تک کری جانا ہے، اس کو عذاب ملی جانا۔ جیسے اس شخص کو عذاب ہو رہا تھا عمر بن عامر خزائی کو، کہ اسی جانور اس کو کاٹ رہے تھے، مار رہے تھے، اس کو ان کے ساتھ سزا مل رہی تھی، ایسے ہی جو رسمیں آپ نے ایجاد کرنی ہے ان کی وجہ سے آپ کو گناہ ہوتے رہنا ہے۔ اب ایک بات یہاں پہ اور ہے کہ وہ رسم تو آپ نے ایجاد نہیں کی، لیکن جس بندے نے دیکھا اس کو پہلے اس رسم کا پتہ ہی نہیں تھا، اس نے آپ کی طرف دیکھ کے کرنی شروع کر دی ہے، تو اس کا گناہ بھی آپ کو، اور اس کے بعد جتنے لوگوں نے کیا ان سب کا گناہ بھی آپ کو۔ اسی طرح فیشن لے لے، فیشن جو ہے یہ شرک کی حد تک تو نہیں پہنچتا، لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی نے اپنے آپ کو برہنہ کر لیا۔ وہ ایک عورت میرے پاس آئی تو کہتی میری بیٹی نے ساڑی پہنی ہے، پہن لے۔ تو میں نے کہا وہ باہر جاتی ہے گھر میں خامد کے لیے پہن لے، کہتی اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، اور اس نے ساڑی بھی وہ پہنی جس کے اندر بیلی ننگا۔ تو میں نے کہا بیلی کیوں ننگا رکھنا ہے؟ کہتی باجی اس ساڑی کا فائدہ کیا جس میں بیلی ننگا نہ ہو؟ استغفر اللہ۔ میں نے کہا اگر ماں کی سوچ یہ ہے تو پھر آپ کی سوچ کو سلام ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے، آپ خود کہہ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا میرے سے پوچھنے کیا آئی ہیں جب آپ کی اپنی یہ سوچ ہے؟ مطلب کہ ماؤں کی سوچ جو ہے اتنی گندی ہو چکی ہے۔ اگر اس کے اندر بھی یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہندو کی عورتیں جو ہے یہ کام کرتی ہیں، آج ہماری بھی کر رہی ہیں، تو یاد رکھیں جو کام آپ نے ایجاد کر دینا نا اس کا آپ کو عذاب ضرور پہنچنا ہے، مرنے کے بعد قیامت تک آپ کو یہ عذاب پہنچنا ہے۔ خدا را اپنے دائیں بائیں دیکھا کریں، کسی ایسی رسم کا حصہ نہ بنا کرے، خاص کر جس کا تعلق اسلام سے ہو، دین سے ہو، جس کے بارے میں اسلام دین نے بتایا اس کا حصہ نہ بنا کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔